بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور ایمان کی دولت سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا کی، دیگر جو ہماری ضروریات کی چیزیں صدقے یا رسول اللہ کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اور حلقہ بلوچ میں جو جاریہ منصوبے تھے، سابق حکومت کے تھے، موجودہ حکومت کے تھے، ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کا سیٹ اپ مرز وجود میں آ گیا، اور کون جیتا کون آ رہا اس سے قطع نظر ایک سسٹم بحال ہو گیا، وہ سسٹم جس پہ 32 سال سے ایک مافیا قابض تھا، اسمبلی ممبران قابض تھے۔ آزاد کشمیر میں اگر بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں تو اس کا کریڈٹ کسی سیاسی جماعت کو نہیں جاتا ہے، وہ کریڈٹ صرف اور صرف چیف جسٹس آزاد کشمیر سپریم کورٹ جناب راجہ سعید اکرم صاحب کو جاتا ہے، اور ساتھ ان کے جو دیگر جسٹس صاحبان تھے ان کو جاتا ہے، جنہوں نے فیصلہ دے کر، اور دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈنڈا لے کر حکومت سے اس فیصلے پر عمل درآمد کروایا ہے، جس پر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں جناب چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے دیگر جسٹس صاحبان کو۔ ناظرین، اس فیصلہ کے بعد آزاد کشمیر کی اپوزیشن جماعتوں، خصوصاً شاہ غلام قادر صاحب اور محترم لطیف اکبر صاحب نے بہت کوشش کی ہے کہ بلدیاتی الیکشن نہ ہوں، لیکن اگر بلدیاتی الیکشن ہوئے تو جناب چیف جسٹس صاحب کے بعد اگر کسی کو کریڈٹ جاتا ہے تو وہ تنویر الیاس صاحب کو جاتا ہے، کہ جنہوں نے ان کی ترغیب دینے کے باوجود، شاہ غلام قادر صاحب اور چودھری لطیف اکبر صاحب کی ترغیب دینے کے باوجود، انہوں نے بلدیاتی الیکشن سے مختلف اوقات میں انہوں نے راستہ تو تبدیل کیا، لیکن بالآخر انہوں نے بلدیاتی الیکشن کروائے اور ایک سسٹم بحال ہو گیا۔ وہ سسٹم جس پہ قابض تھا، ایک مافیا قابض تھا 32 سال سے۔ کوئی اسمبلی ممبران نہیں چاہ رہے تھے کہ بلدیاتی الیکشن ہوں، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ وہ مرز وجود میں آ گیا ہے، وہ سسٹم مرز وجود میں آ گیا ہے، اور اس سسٹم کو اب چلنا چاہیے۔ ناظرین، حلقہ بلوچ کے لیے سابق دور حکومت میں 3 ایسی سڑکات کے منصوبے دیے گئے تھے کہ جو اہم ترین سڑکات تھی، جن میں ایک سڑک تھی بلوچ سے گام کوٹلی سڑک تھی، اس کا 1 کلومیٹر سڑک دی تھی، وہ تاخیر سے ہی دی تھی، لیکن سابق دور حکومت میں سردار فاروق احمد طاہر صاحب نے وہ سڑک کے لیے 1 کلومیٹر کا منصوبہ دیا تھا، اور وہ اس 1 کلومیٹر کے اس منصوبے کے بعد اس پہ ٹینڈر کئی دفعہ ملتوی ہونے کے بعد ٹینڈر ہوئے اور ٹھیکہ دیا گیا۔ اس میں معمولی سی کٹائی کرنے کے بعد محکمہ تعمیرات وہ کام بند کر کے بیٹھ گیا ہے، اس پہ محکمہ تعمیرات ضلع سلطنتی کام نہیں کروا سکا۔ ایک جو دوسرا منصوبہ سابق دور حکومت میں تشکیل دیا گیا تھا، وہ ایک بہترین منصوبہ تھا، وہ تھا بلوچ سے براستہ مونوٹا پلندری کا سڑک۔ اس کا ایک حصہ تو بن گیا ہے، مونوٹا میں جو نالا ہے اس نالے تک تو بن گیا ہے، لیکن اس سے آگے 5 کلومیٹر کا وہ ایریا رہتا ہے، وہ اگر آج تک نہیں بن سکا تو اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہے، اور موجودہ حکومت کی غفلت کی وجہ سے وہ منصوبہ التوا کا شکار ہے، اور جبکہ وہ حلقہ بلوچ کے لوگوں کے لیے اشد ضروری منصوبہ تھا۔ ناظرین، ایک جو حلقہ بلوچ کے حوالے سے ایک اور تیسرا جو بڑا منصوبہ تھا، وہ تھا ٹنگی گلا بیتراں پلندری سڑک کا۔ ٹنگی گلا بیتراں سڑک چونکہ 2016 میں برجیس طاہر نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا، اور زور و شور سے کام بھی شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد یہ منصوبہ روک دیا گیا ہے۔ اس کا واقفان حال کہتے ہیں کہ اس منصوبے کے 54 کروڑ روپے نکالے گئے تھے، اور 54 کروڑ روپے نکالنے کے بعد اس کا 6 کروڑ خرچ کیا گیا۔ باقی جو فنڈز ہیں ان کا کوئی علم نہیں ہو سکا، نہ کوئی محکمہ اس کی تحقیقات کر سکا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں جب آزاد کشمیر کے اس حلقہ بلوچ کے جو آزاد کشمیر کے وسط میں واقع ہے، اس کے لوگوں نے جب ٹنگی گلا بیترا سڑک پہ کام بند ہوا تو ان لوگوں نے ہڑتالیں کی،
اور آج جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے یہ لوگ احتجاج کر رہے تھے کہ یہ سڑکیں کیوں نہیں بنائی جا رہی. اس وقت حکومتی ترجمان سے ہماری جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ جی اس کی فائل چونکہ کشمیر کونسل کے پاس تھی، کشمیر کونسل کا اختیار جو ہے 13ویں ترمیم کے بعد ختم ہو گیا تھا، اور 13ویں ترمیم کے بعد یہ اختیار آزاد کشمیر حکومت کے پاس آیا ہے. آزاد کشمیر حکومت کے پاس آنے کے بعد آزاد کشمیر حکومت نے یہ فائل کشمیر کونسل سے مانگی، لیکن کشمیر کونسل کو چونکہ دکھ تھا 13ویں ترمیم کا جس میں ان کے اختیارات سلب ہو گئے تھے اور وہ آزاد کشمیر حکومت کے پاس چلے گئے تھے، تو اس وقت انہوں نے یہ فائل دینے سے انکار کیا اور تاحال یہ فائل نہ مل سکی، اور تاکہ اس کا یہ پتہ چل سکے کہ اس پہ کتنے فنڈز جاری ہو چکے ہیں، کتنی لاگت آ چکی ہے، کتنی لاگت باقی ہے. یہ فائل اب بھی کشمیر کونسل کے پاس ہے اور وہ فائل آزاد کشمیر حکومت کو نہیں دے رہے. پی ٹی آئی حکومت جو کہ احتساب کے نام پہ انہوں نے ووٹ لیا تھا کہ ہم جو ہے احتساب کریں گے، احتساب تو نہ ہو سکا اور نہ ہی وہ فائل یہ تلاش کر سکے. اب چونکہ اس وقت کے ہڑتال کرنے والے آج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی تک وہ اس سلسلہ میں نہ تو احتجاج کر رہے ہیں نہ اب کوئی بول رہا ہے، جبکہ یہ منصوبہ جو ہے ٹنگی گلا بیترو سڑک کا یہ اجیرہ، تراڑ کھال، بلوچ، ٹنگی گلا یہ وسیع تر علاقے کے لیے ایک بہت اچھی سہولت ہے. ناظرین، آج کے جو سیاستدان، آج کے جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، آج کے جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ہماری یہ گزارش ہے کہ یہ منصوبے اشد ضروری ہیں، ان منصوبے پہ توجہ دیں. یہ ٹنگی گلا بیترا سڑک اور بلوچ گام کوٹلی سڑک پہ روزانہ 1.5 درجن بلدیاتی نمائندے سفر کرتے ہیں، ان کو بھی اس پہ توجہ دینا ہوگی اور یہ منصوبے مکمل کروانا ہوں گے. اور اگر نہیں کروائیں گے تو یہ حلقہ بلوچ کے عوام کے مجرم ہوں گے، اور مجرم یہ بھی سوچ لیں کہ یہاں حلقہ بلوچ میں لوگ کام کروانے کے باوجود ہار جاتے ہیں، اور جو کام نہیں کروائے گا اس سے بھی یہ لوگ حساب لیں گے. اگر کام کروانے کے باوجود بھی نہ ہار جاتے ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کام نہ کرنے پر بھی ان کو گھر جانا پڑے گا. اور میرا خیال ہے کہ فہیم اختر ربانی صاحب کا مستقبل تھا، انہیں توجہ دینی چاہیے تھی، لیکن اس وقت تک وہ اس حوالے سے توجہ نہ دے سکے. اب چونکہ مسلم لیگ نور کے دور حکومت کے منصوبے بھی التوا کا شکار ہیں. سردار فہیم اختر ربانی صاحب کی اپنی 25 کلومیٹر سڑکوں کے جو ان کے کوٹے کی سڑکیں تھیں ان کے بھی ابھی ٹینڈر نہیں ہوئے. 25 کلومیٹر وہ ہیں، اور اب چونکہ مارچ کا سٹارٹ ہے، اب تک اگر وہ منصوبے نہیں ہو سکے تو مارچ کے سٹارٹ تک وہ منصوبے نہ ہونے کی وجہ سے 25 کلومیٹر وہ، اور اگلا سال مالی سال جب آئے گا 25 کلومیٹر مزید فہیم صاحب کو سڑکیں کوٹے کی ملیں گی، وہ منصوبے بھی تشکیل دیں گے. اور کیا 50 کلومیٹر کے لیے یہ فنڈز یکدم دے سکتے ہیں؟ اگر یہ نہیں دے سکتے تو پھر ان کو حساب دینا پڑے گا، کل ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، کل یہ دشواریاں پیدا ہوں گی. تو اس لیے ہمارا یہ خیال ہے کہ ان لوگوں کو توجہ دینی چاہیے اور تاکہ یہ منصوبے تشکیل دیے جا سکیں اور یہ منصوبے عوام کی سہولت کے پیش نظر بنائے جا سکیں. لیکن اگر وہ توجہ نہیں دیں گے، جو بھی توجہ نہیں دے گا وہ کل عوام کا مجرم ہوگا اور ان کو جواب دینا پڑے گا. لوگ کام چاہتے ہیں، لوگ اپنی ترقی چاہتے ہیں، اور کسی نے بھی اپنے بچوں کا مستقبل تباہ کر کے کسی کے بچوں کے لیے قربانی نہیں دی. سب لوگوں نے اپنے لیے قربانی دی ہے، اپنے بچوں کی ضرورت کے لیے قربانی دی ہے. اس لیے لوگ پوری توجہ دیں اور اپنے جو ہے اپنے حلقے کے ترقیاتی کام کروائیں. بلدیاتی نمائندگان کو بھی اب ایکٹیو ہو کے کام کرنا ہوگا تاکہ یہ علاقے کے لوگوں کے مسائل حل ہوں. آپ لوگوں کو کے ساتھ مختلف وعدوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، فہیم صاحب آئے ہوئے ہیں، بلدیاتی نمائندے آئے ہوئے ہیں، اور جو جس جماعت سے بھی آیا ہوا ہے وہ وعدے کر کے آیا ہوا ہے. لوگوں نے امیدوں کے ساتھ ان کو ووٹ دیے ہیں اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ووٹ دیے ہیں. تو یہ منصوبے فوری طور پر ہونے چاہیے. اگر نہیں ہوں گے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے تمام لوگوں کو، تو آپ بھی توجہ دیں اور ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. آپ بھی اپنے نمائندوں سے مطالبات کریں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.